تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آذان ٹی وی کے پروگرام قال اللہ میں سورۃ اسراء کی اگلی رکوع کا اگلا رکوع 5واں رکوع ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں ہر چیز کو واضح کر کے بیان کر دیا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ہر چیز کو واضح کر کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن کیا کریں؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ان لوگوں کی نفرتیں ہی بڑھتی ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ جب ایک شخص حق کی بات کو سنتا نہیں ہے، حق کی بات کو سمجھتا نہیں ہے، تو اس کی مشکل ہوتی ہے کہ اس کے دل پر غشاوہ پردہ آتا ہے، اس کے کان جو ہے نا وہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے کان بھاری ہو جاتے ہیں، اس کی طبیعت میں بے چینی آ جاتی ہے۔ جیسے کوئی بہت ہی اللہ والا ہو، اللہ سے تعلق ہو، اور اس سے آپ کسی ایسی محفل میں لے جائیں جہاں فضولیات بکی جا رہی ہو، گانے سنے جا رہے ہو، بے چینی ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جا رہے تھے، اچانک کہیں سے کچھ گانے بجانے کی آواز آئی تو کانوں میں انگلیاں ڈال دی، چلتے رہے، ساتھ شاگرد سے کہا آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی آ رہی ہے۔ پھر چلتے رہے، جب کہا گیا کہ جی اب آواز نہیں آ رہی ہے تو انہوں نے انگلیاں کانوں سے نکال لی۔ یہی حال ہے کہ جب کوئی ایسا شخص جسے اللہ سے تعلق نہ ہو، قرآن سے تعلق نہ ہو، ایمان سے تعلق نہ ہو، ہدایت سے تعلق نہ ہو، ایسے آدمی کے سامنے جب آپ ہدایت کی بات کریں گے، دعوت کی بات کریں گے، خیر کی بات کریں گے، اسے بہت بے چینی ہوگی، بہت بے قراری ہوگی۔ کچھ لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، کچھ لوگ آپ سے بحث کرنا شروع کریں گے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یہاں پر دعوت کے اسلوب کو سمجھ لیجئے کہ دعوت کے اسلوب میں کبھی بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے ذمے آدمی کو ہدایت دینا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلوب دعوت کیا ہے کہ ہمارے ذمے حق کی بات کو وہاں پہنچانا ہے، اس شخص تک پہنچانا ہے جو شخص اس بات کو سنے، اس کو لگے کہ ہاں میں نے ہدایت کی بات سن لی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے ذمے حق کی بات کا پہنچانا ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، ان لگا آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس شخص کو جس کو آپ چاہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ابو طالب ہے کہ زندگی بھر اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے رہے، آپ کے ساتھ تکلیفیں برداشت کی، لیکن ہدایت نصیب میں نہیں، ہدایت کی طرف جذبہ نہیں چلا، ہدایت کی نیت نہیں کی، ہدایت قبول کرنے کی نیت نہیں کریں گے۔ وما یزیدہم الا نفورا، اضافہ کس چیز کا ہوگا؟ نفرت ہی بڑھے گی ان کی۔ قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی خدا ہوتے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ مشرکین کو اس بات سے انکار ہی نہیں تھا کہ اللہ نہیں ہے، یا اللہ سب سے سپریم نہیں ہے، یا اللہ سپر پاور نہیں ہے، مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سمندر کی موجوں میں بچانے والا خدا ہے، کڑکتی بجلیوں میں بچانے والا خدا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ صحرا میں جب ریت کا طوفان آتا ہے تو وہ رب ہی بجاتا ہے، لیکن کہتے تھے
اجعل الآلہۃ الہا واحد، کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے خدا تو بنا لیے ہم نے، ان خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا نہیں، یوں کہو یہ بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، یہی ہے، الہ واحد، یہی ایک ہی ہے، بھی نہیں ہے۔ وہ بھی مانتے تھے یہ بھی کر سکتا، وہ بھی کر سکتا، وہ بھی کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ایک ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہوتے، اللہ فرماتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، اِذًا لَابْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، وہ بھی عرش والے رب کی محتاجی میں ہوتے، اس کی رضا کی طلب میں ہوتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ خدا اپنی ذات سے کچھ کرتے، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اس رب سے اپنی حاجتیں پوری کرواتے۔ ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ بھئی ہم اللہ کے قریب ہونا ہے تو ان کے قریب ہو، نہیں، اگر یہ خدا بالفرض و محال ہوتے بھی تو بھی اللہ کی رضا چاہتے، لہٰذا رضا تو ایک ہی کی طلب کرو اور وہ اللہ کی ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ ذات، اونچا ہے وہ ذات جو یہ لوگ کہتے ہیں علوا کبیرا، بہت اونچی ذات ہے، ان کی سب باتوں سے بہت اونچی ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ اللہ کون ہے؟ تم اللہ کو کیا مانتے ہو؟ تم اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ اللہ جس کی تسبیح آسمان بھی بیان کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تط، آسمان چرچراتا ہے، جیسے آواز آتی ہے نا چر چر کی، آسمان چرچراتا ہے، وحق لها ان تط، اور اس کے لیے چرچرانا بھی چاہیے۔ ما من موضع اربعۃ اصابع، 4 انگلیوں کے برابر بھی آسمان پر کوئی جگہ نہیں ہے، الا وملک قائم، ایک فرشتہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہے، کوئی راکعن، کوئی رکوع میں ہے، کوئی ساجدن، کوئی سجدے میں ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ فرمایا خانہ کعبہ کے اوپر بیت العتیق ہے، اس بیت العتیق کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کر رہے ہیں، اور وہ 70,000 فرشتے ایک مرتبہ جب وہ طواف کرتے ہیں تو پھر ان کی دوبارہ باری نہیں آتی، یہ سب رب کی تسبیح تحمید میں لگے ہوئے ہیں۔ والارض، زمین بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ علماء نے یہاں پر ایک عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو جمادات ہیں، جو چیزیں جامد ہیں جیسے پتھر ہیں، یہ دیواریں ہیں، ان میں بھی اللہ نے ایک صفت رکھی ہے، یہ بھی آپ سے مانوس ہو جاتی ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں گھر ہمیں راس نہیں آیا، وہ تو اللہ کو پتا ہے۔ ہمارے ہاں گھروں میں، ہم نئے گھر میں جاتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے گھر گئے، پہلی مرتبہ گئے، آپ کو کھانا کھلایا گیا، پھر آپ نے فرمایا تم کہاں چاہتے ہو میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ نماز پڑھوائیے، جی بچوں کو لائیے ختم کروائیے۔ کہاں سے ثابت کیا آپ نے بچوں سے ختم کروانا؟ آپ اپنے گھر والوں کو لے جائیے، کوئی اس کمرے میں نماز پڑھے، کوئی اس کمرے میں نماز پڑھے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے جن اور جنات دور چلا جاتا ہے، جادو اس گھر والوں پر اثر نہیں کرتا۔ سورۃ بقرہ پڑھیے۔ اب ہوا کیا
راس نہیں آیا، یہ گھر آپ سے مانوس نہیں ہوا، آپ اس گھر کی دیواروں سے مانوس نہیں ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پتھر ہے، فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ احد کا ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جو دوسرا پہاڑ ہے یہ ہم سے نفرت کرتا ہے اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پتھر ہیں، اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کھانا کھا رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم کھانے کی تسبیح کو سنتے تھے، کھانے کی تسبیح کو سنتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو مینڈک کی ٹر ٹر تمہیں سنائی دیتی ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بعض علماء نے حیات الحیوان میں اس بارے میں لکھا ہے کہ گھوڑا جب ہنہناتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ شیر جب دھاڑتا ہے تو فرمایا اس کی دھاڑ میں کیا ہے؟ اللہم لا تسلطنی علی عبادک الصالحین، اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں پر مسلط مت کرنا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، بعض علماء لکھتے ہیں اللہ نے کی تسبیح بیان رکھی ہے، اور بعض علماء اکثریت اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں سے مراد وہ مخلوقات ہیں جو جاندار ہیں، کہ ان کی تسبیح ہے، اور جب وہ تسبیح روک دیتے ہیں تو ان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ بات تو اس آیت سے واضح ہوتی ہے کہ اگر ہمارے کان نہیں سن رہے ہیں، ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں، تب بھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں گئے، ایک اونٹ روتا ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اونٹ آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام روتا ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے اس کا مالک، کون ہے؟ ایک نوجوان آ گیا ہے، میں ہوں یا رسول اللہ۔ تمہیں اللہ کے مخلوق پر رحم نہیں آتا؟ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام پورا لیتے ہو لیکن اسے غذا کم دیتے ہو۔ اونٹ نے بھی اللہ کے نبی کو پہچانا، صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ان الجمل لنا قد، ہمارا ایک اونٹ ہے وہ بالکل سارا کا کلب العزوز، ایسا کتا بن گیا ہے جیسے کاٹنے والے کتے جیسا بن گیا ہے، اور یا رسول اللہ وہی اونٹ ہمارا تھا جس سے پانی نکالتے تھے، جس سے جو ہے وہ ہم کھیتی وغیرہ کا کام کرتے تھے، باغ بھی سوکھ گئے ہیں، کھیت بھی سوکھ گئے ہیں، وہ راٹ میں لگاتے تھے تو پانی کھینچتا ہے۔ اللہ کے نبی جانے لگے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کاٹے گا، آپ کے سامنے آپ چلے گئے، اونٹ کے قریب آپ گئے، اور وہ اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر بعض روایت میں آتا ہے کہ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گیا۔ تو بعد میں صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اونٹ کو پتا ہے محمد مصطفیٰ ہے، سید الکونین ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ امام النبیین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ ہماری دنیا کی بھی کامیابی، ہماری آخرت کی بھی کامیابی۔ یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، لو کنت آمر احد، اگر میں کسی کو اجازت دیتا، حکم دیتا کہ خدا رب العزت کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا ان تسجد امام زوجها، کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اور اونٹ پر آپ نے ہاتھ پھیرا اور پھر فرمایا لے جاؤ اپنے اونٹ کو، لے جاؤ اپنے اونٹ کو۔ وہ اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان کے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہیں، صحابہ نے ایک پرندے کے بچوں کو اس کے گھونسلے سے اٹھا لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا یہ چڑیا تمہاری شکایت کر رہی ہے، کس نے اسے تکلیف دی ہے، اس کے بچوں کو واپس کر دو. وَإِن مِّن شَيْءٍ، چڑیا بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کے نبی کو پہچان رہی. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جنازے میں نکلے، واپسی میں دیکھا ایک بھیڑیا کھڑا ہے. اللہ کے نبی سے بات کی. بھیڑیا نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، رسول اللہ، یہ آنکھ مچولی جو ہماری ہوتی ہے نا کہ میں ان کا جانور لے کر بھاگ جاتی ہوں. بھیڑیا کہتا ہے میں بھاگ جاتا ہوں اور یہ میرے پیچھے ڈنڈا لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے کہیے ہمیں اپنے ریوڑ میں سے ایک جانور دے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا دیکھو یہ بھیڑیا کہہ رہے ہیں ہمیں سال میں آپ کے ریوڑ میں سے ایک جانور دے دو، ہم آپ کے ریوڑ پر حملہ نہیں کریں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، دل نہیں مانتا کہ اپنے ریوڑ میں سے کوئی جانور دے کے ان کو حوالے کر دوں، ہمارا دل نہیں مانتا. تو حضور نے بھیڑیا سے کہا تو اپنی کوشش کر، یہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے، تو اپنی کوشش کر، یہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے. بھیڑیا بھی سمجھتا ہے یہ محمد مصطفیٰ ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ بڑا حلم والا ہے، صبر کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ہم بنا دیتے ہیں آپ کے اور ان لوگوں کے بیچ میں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں حجابا مستورا، ایک ایسا پردہ جس کے ذریعے سے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میری بھلائی کس میں ہے اور میری بھلائی کس میں ہے. یعنی بڑا سمجھدار آدمی ہوگا، دنیا کی ساری چیزوں کا علم ہوگا، لیکن آخرت کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ نے اس کے اوپر کیا کر دیا؟ پردہ. انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. اللہ فرماتے ہیں یہ دل، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہے، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا. أَن يَفْقَهُوهُ، یہ تمہاری باتوں کو نہیں سمجھیں گے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں میں بوجھ، جیسے روئی رکھی جاتی ہے نا، سمجھ میں سنائی نہیں دے رہا، سنائی نہیں دے رہا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب تو اکیلے ایک رب کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، ہر وقت اللہ 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 کر رہا ہوتا ہے، رب ہی کرے گا رب نے کیا، رب ہی کرے گا رب نے کیا، ان کو بہت عجیب لگتی ہے یہ بات، بڑی بری لگتی ہے یہ بات. وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، بھاگ جاتے ہیں، محفلیں چھوڑ جاتے ہیں. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، ہم جانتے ہیں یہ کان لگا کے کیا سنتے ہیں. جہاں اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے، جہاں دین والوں کے خلاف بات ہوتی ہے، جہاں ایمان والوں کے خلاف بات ہوتی ہے، یہ لوگ کان لگا کے اس بات کو سنتے ہیں، یہ کان لگا کے ان باتوں کو سنتے ہیں، ان باتوں کو نشر کرتے ہیں. بڑے سارے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، لیکن جہاں دیکھا علماء کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے اس سے بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے آج کے زمانے کے علماء نہیں ہیں، یا تو یہ فرشتے ہو گئے لہٰذا ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی، یا ان سے اتنی نفرت ہے کہ وہ فطری غلطیاں جو ایک انسان سے ہوتی ہے، اگر وہ غلطی کوئی عالم کرے ایسا لگتا ہے کہ کون سا طوفان آ گیا. تم کرو تو جائز، تم کرو تو انسانی غلطی، اور کوئی عالم کرے، کوئی دیندار کرے، کوئی داڑھی والا کرے، کوئی تبلیغ والا کرے، کوئی مدرسے والا کرے، کوئی خانقاہ والا کرے، کوئی جہاد والا کرے، کوئی اسلامی
سوشل میڈیا پر کام کرنے والا بھی اگر وہ کام کرے تو جناب کیا طوفان مچتا ہے. یہ دیکھیے دینداروں کی حالت. کس چیز پر کان لگا رہے ہو؟ ارے وہ جو اس سے پہلے آپ کو ساری زندگی خیر کے کام کر کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بات تو آپ کی سنائی نہیں دی، لیکن جہاں اس بیچارے کی غلطی آ گئی، اذ یستمعون الیک، یہ آپ کی طرف کان لگا کر رکھتے ہیں، اذ ہم نجوا، پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ارے بھائی اس آدمی پر تو جادو ہوا ہے، یہ آدمی کیا ہے، اس پر تو جادو ہوا ہے. آپس میں یہ کہتے ہیں بات تو یہ بڑی عجیب کر رہا ہے، بات تو بڑی عجیب کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں نہیں اصل میں اس پر ہوا ہے جادو. ساحر بھی کہا، مسحور بھی کہا، پاگل بھی کہا، مجنون بھی کہا. ساحر بھی کہا، مسحور بھی کہا، پاگل بھی کہا، مجنون بھی کہا. ساحر ہے، خود جادوگر ہے. پھر کہنے لگے اس پہ بھی جادو ہوا ہے. پھر کہنے لگے یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے. پھر کاہن بھی کہا کہ اس کو یہ تو کوئی جو ہے نجومی ہے، اس کو ہماری باتوں کا پتہ کیسے چلتا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، انظر کیف ضربوا لک الامثال. دیکھو 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 تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں. تمہاری زبانیں کیسے یہ گوارا کرتی ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی الفاظ اپنی زبان سے نکالو. فضلوا، یہ گمراہ ہو گئے، فلا يستطيعون سبیلا. اب یہ صحیح راستے پر، حق راستے پر چلنے کی ان کے اندر سکت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، جب آپ کا دل یہ تسلیم کرتا ہے کہ سامنے والا غلط ہے. اس لیے جب دعوت دی جاتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا ہماری بات کو نیوٹرل ہو کر سنو، ہماری بات دل کو لگے تو قبول کرنا. جب تم نے دل پر پہلے سے پردہ ڈال دیا، نہیں یہ کہنے والا غلط ہے. مناظرے میں، مکالمے میں، دعوت میں یہی تو فرق ہے. مناظرے میں آپ کو دعوت نہیں دی جاتی، آپ کو آپ کی غلطیاں بتا کر آپ کو اصلاح کی دعوت نہیں دی جاتی، آپ کی غلطیاں پکڑ کے آپ کو ذلیل کیا جاتا ہے. اس لیے کبھی مناظرے سے حق بات نہیں پھیلی ہے. ہاں مکالمہ ہوتا ہے، دیکھیے جی یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ایسی نہیں ایسی، آپ درست کر لیں، یہ ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا کر لیں. اسلام ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ ہے. اچھی طرح سے دوسرے کو لانا ہے اس بات پر کہ ہم حق بات کو کریں اور حق بات کو لوگوں میں پھیلائیں. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں ہو جائیں چورا چورا، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، پھر ہمیں نئے سرے سے کھڑا کیا جائے گا. عجیب بات یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بھائی. ہم تو ہڈیاں خود اس کو چورا چورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، چورا چورا ہونے کے بعد پھر ہمارا اٹھ جانا یہ کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں تم چورا نہیں ہو. یہ تو بہت معمولی بات ہے، چورا ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ. ہم اگلا چیلنج تمہیں دیتے ہیں، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، تم مر کے پتھر ہو جاؤ، او حدیدہ یا لوہے بن جاؤ. چورا نہیں بنو، چورا پھر بھی نرم ہوتا ہے. تم کیا بن جاؤ؟ پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی مخلوق جو تمہارے دل میں، تمہارے خیال میں، تمہاری سمجھ میں سب سے بڑی مخلوق ہے، وہ بن جاؤ مضبوط. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، یہ کہیں گے پھر کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، سر نیچے کر کے تم سے کہیں گے، سر قریب کر کے جھکا کے تم سے کہیں گے. وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، کب چلیں
اتنا تو مان لیتے ہیں کہ ہم پھر سے پیدا ہوں گے. کون پیدا کرے گا؟ اللہ. اچھا یہ بتاؤ کب پیدا ہوں گے؟ یعنی جب لاجواب ہوتے ہیں یہ کافر تو پھر کہتے ہیں متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کب ہوگا وہ وقت جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قل عسى ان يكون قریبا، ان سے کہو وہ وقت بہت قریب آنے والا ہے. جس وقت تمہیں اٹھایا جائے گا وہ وقت بہت قریب ہے. قیامت کے بارے میں بہت سوالات کفار کرتے تھے، مشرکین کرتے تھے کہ قیامت کب ہے. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. جب بار بار اس کا سوال ہو گیا کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. اور جبریل علیہ السلام کی مشہور حدیث کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا مل اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے. کہا مل ایمان؟ فرمایا ایمان یہ ہے. کہا مل احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو رب کی ایسی عبادت کر گویا تو رب کو سامنے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو یہ تصور تیرے دل میں آ جائے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب جب یہ تینوں سوالات ہو گئے، اسلام ابتدا، ایمان اعلیٰ درجہ، احسان اس سے آخری درجہ، اب کہنے لگے متی الساعہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہاں جو سوال کرنے والا ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے دونوں کا علم برابر ہے. سائل اور مسئول دونوں کو نہیں پتا کہ قیامت کب آنے والی. تو کہاں کچھ علامتیں ہیں، وہ علامتیں بتائی جا سکتی ہیں. علامتیں بتائی جا سکتی ہے کہ یہ علامتیں دیکھنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ قیامت کب آنے والی ہے. اب کچھ علامات بعیدہ ہیں، کچھ علامات متوسطہ ہیں، کچھ علامات قریبہ ہیں. علامات بعیدہ وہ علامات قیامت ہے جو قیامت سے بہت دور فاصلے پر ہوں گی. جیسے آپ علیہ السلام 1400 سال پہلے آ گئے، آپ نے فرمایا میں اور قیامت تو ایسے بھیجے گئے. کچھ متوسطہ ہیں، درمیانے ہیں، علماء نے اس کی ایک فہرست تیار کی ہے. کچھ نے 42 علامات بیان کی ہے، کچھ نے 29 بیان کی ہے. متوسطہ ہے جیسے ہمارے ہاں ہے، عورتیں بڑھ جائیں گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، رشوت عام ہو جائے گی، اور پولیس زیادہ ہو جائیں گی، لوگوں میں نفرتیں بڑھ جائیں گی، عورت کی اطاعت ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، یہ ساری باتیں. اور کچھ علامات قریبہ ہیں جو قیامت سے جڑی ہوئی ہے. دجال ہے، مہدی ہے، دخان ہے، دابت الارض ہے، یاجوج ماجوج ہے، 3 بڑے زلزلے ہیں، اور پھر آخر میں ایک آگ نکلے گی جو سارے لوگوں کو قیامت کے قریب کرے گی. اب یہ کب ہوگا؟ تو عجیب سی باتیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ بعض لوگوں نے، جب ہم بچپن میں تھے تو یہ بات بڑی سنتے تھے کہ جی 15ویں صدی قیامت کی صدی ہے. 15ویں صدی کے علماء سب سے برے علماء، کیونکہ وہ نزلہ گرانا علماء پر ضروری ہے. جو خرابی آئی ہے مولویوں کی وجہ سے آئی ہے، آپ نے تو کچھ کیا نہیں. تو 15ویں صدی جو ہے یہ قیامت کی صدی ہے. پھر کچھ سالوں قبل کتابیں بھی اس پر لکھی گئی کہ یہ ابو داؤد علیہ السلام نے جو پیشنگوئیاں کی ہیں، اور زبور میں جو پیشنگوئیاں ہوئی ہے، 2012 جو ہے وہ قیامت کا سال ہے. تو جناب والا 2012 کی تیاری شروع ہو گئی. ہمارے بڑے محترم مفتیان کرام انہوں نے بھی اپنے علامات قیامت و دجال میں 2012 کو لکھ دیا. انگریزوں نے اس کے اوپر بڑی بڑی عجیب عجیب چیزیں بنا دی. 2012 گزرے ہوئے بھی آج 8 سال ہو گئے. اب ایک صاحب نے دعویٰ کیا جی 2023 جو ہے وہ قیامت کا سال ہے. کسی نے کہا جی 2029 جو ہے قیامت کا سال ہے.
رجمم بالغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کے بارے میں اپنی تیر اندازی کر رہے ہیں۔ حق بات یہ ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اسے اللہ اپنے وقت پہ ظاہر کریں گے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا فلاں سال ہے فلاں نہیں۔ ہاں علامات ہیں، اب آپ نے علامات دیکھ لی، آپ نے علامات دیکھ لی تو ان علامات سے آپ کو کیا پتا چلا؟ مجھے قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ صحابی آیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، قیامت کی پوچھ رہے ہو قیامت کب ہوگی، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے یہ تو بتا۔ قیامت تو جب آئے گی جب آئے گی، وہ عربی ایک مشہور مقولہ ہے نا، من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو مرا سو اس کی تو قیامت آ گئی۔ آپ قیامت کی بات کر رہے ہو، آپ قیامت کے قائم ہونے کی بات کر رہے ہو، لیکن آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ زیادہ تیاری تو نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تیری یہ محبت تجھے ان کے ساتھ کرے گی، المرء مع من احب، تو جن کے ساتھ محبت کرے گا انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہم بھی آج یہ سوچیں کہ قیامت کی بات ہم سے پوچھی جا رہی ہے، لیکن ہم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں مہدی کب آئیں گے؟ جب مہدی آئیں گے پھر آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں، پھر آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں۔ جب دجال آئے گا پھر یو ہیو نو آپشن۔ آج ہر شخص ایک سوال کر رہا ہے مہدی کب آئیں گے، دجال کب آئیں گے، کب آئے گا، قیامت کب ہوگی؟ جب مہدی آئیں گے تو آپ کے پاس کوئی چوائسز نہیں ہے، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے۔ دجال آئے گا یو ہیو نو آپشن۔ اب وہاں دو ہی جماعتیں کھڑی ہوں گی۔ فرمایا مدینہ منورہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر جو افضل ترین شہر ہے، اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر میں مرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی شفاعت کریں گے۔ فرمایا دجال جب نکلے گا اور دجال آئے گا تو مدینے میں زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے سے منافقین سب مدینے سے بھاگ جائیں گے۔ جب مدینے میں منافق ہو سکتے ہیں تو میرے اور آپ کے نفاق کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے مہدی کا انتظار نہ کیجئے، اس بات کی تیاری کیجئے کہ کل کو جب مہدی آئے گا تو کیا میں مہدی کی جماعت میں کھڑا ہوں گا یا میں دجال کی جماعت میں کھڑا ہوں گا۔ وہاں میرے اعمال مجھے اللہ کے ہاں قبول کروائیں گے۔ دجال آئے گا، فرمایا ایک شخص صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ دجال کیا ہے، یہ ہے کیا چیز، چلو دیکھ آتے ہیں۔ فرمایا دیکھنے جائے گا اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ فرمایا لوگ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو گھر میں باندھیں گے کہ کہیں یہ دجال کے پیچھے نہ چل پڑے۔ میں نے اپنے گھر کا ماحول کیا بنایا ہے؟ کل کو میرے گھر والے مجھے مہدی کی جماعت کے ساتھ کھڑا کریں گے یا میرے گھر والے مجبور کر کے مجھے دجالی نظام کے ساتھ کھڑا کریں گے؟ یہ سوالات نہیں ہیں کہ مہدی کب آئے گا، یہ سوال ہے جو اللہ کے نبی نے صحابی سے کیا، ما اعددت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ میں اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اور آپ نے مہدی کی آمد کی، دجال کی آمد کی، وہ آخری جو جنگ ہونے والی ہے، جو غزوہ ہند ہونے والا ہے، جو ایک ہر مجدور ہونے والا ہے، جو حق اور باطل کی آخری لڑائی ہونے والی ہے، اس کی کیا تیاری کی ہے؟ ایمان ہے، اعمال ہے، حلال ہے، حرام سے بچنا ہے، آنکھ کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، کان کی حفاظت ہے، اگر ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ آپ اس ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تم اللہ کے فوج میں ہو، تم اللہ کے لشکر میں ہو، اور اللہ کا لشکر ہمیشہ کامیاب رہے گا، کبھی ناکام نہ ہوگا۔ حزب الشیطان، اور اگر نہیں ہے، حرام کا لقمہ جا رہا ہے، آنکھ حرام دیکھ رہی، کان حرام سن رہے ہیں، حرام کے رخ پہ جا رہے ہو تو سن لو تم شیطان کے لشکر میں ہو، اور شیطان کا لشکر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اس لیے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. یوم یدعوکم، وہ دن آئے گا، فتستجیبون بحمدی، تم اس کی تعریف کرتے ہوئے ہوں گے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، تم گمان یوں کرو گے کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے بہت تھوڑا عرصہ گزارا ہے، بہت کم وقت گزار دیا ہم نے دنیا میں، اور یہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے. عقل مند وہ ہے جس نے آخرت کی تیاری کر لی. عقل مند وہ ہے جس نے آخرت کی انویسٹمنٹ کر لی. عقل مند وہ ہے جس نے اپنے پیچھے ایسے کام چھوڑ دیے، ایسی اولاد چھوڑ دی جو اس کے لیے دعا کرے، ایسے کام کر کے گیا کہ جو اس کے بعد یاد کیے جائے، ایسے لوگ چھوڑے جو اس کے علم کو آگے پھیلائے، ایسے خیر کے کام کیے گئے کہ لوگوں کے ہاتھ آپ کے لیے اٹھیں گے، کیونکہ آپ نے تو بہت تھوڑی زندگی گزاری، لیکن آپ کے بعد آپ کے کار خیر چلتے چلے جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے